قرآن سن کے جو ہے نا ایمان والے کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو میرے دوستو، ساری دنیا کی پورا پاکستان اور 250 سے زیادہ ممالک ہیں، سب کی خوشیوں کو، ساری خوشیوں کو جمع کیے جائے تو آخرت میں جو خوشیاں ملنے والی ہیں وہ ایک ذرہ ہے۔ یہ ساری دنیا کی خوشیاں ایک ذرہ ہیں، اور آخرت کی جو خوشیاں ہیں وہ پہاڑوں کے مانند ہیں، سمندروں کے مانند ہیں۔ اور میرے دوستو، ساری دنیا کے جو ممالک ہیں سب کے غموں کو جمع کیے جائے اور آخرت میں جو غم ملنے والا ہے تو یہ ساری دنیا کا غم، یعنی ساری دنیا کی بیماریاں، پریشانیاں جس قسم کی بھی ہیں، وہ یہ ایک ذرہ ہے، اور جو اصل غم ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو اللہ ہمیں آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو ہے آخرت کی پریشانیوں سے اللہ پاک ہمیں بچا لے۔ اور اکثر صحابہ کی یہ ترتیب تھی کہ وہ قرآن کی آیت پڑھتے، ایک پر عمل ہو جاتا تو دوسری سیکھ لیتے، اور 2 پر عمل ہو جاتا تو تیسری سیکھ لیتے۔ تو ہم سے کوئی کہے کہ قرآن دکھاؤ تو ہم المعلم سے لا کے قرآن دکھا دیتے، ان سے کوئی کہتا کہ قرآن دکھاؤ، دیکھو وہ صحابی جو جا رہا ہے چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی پورا قرآن اس کے سینے میں ہے، اس کی زندگی میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کے معاملات میں ہے، اس کی تجارت میں ہے، اس کی ملازمت میں ہے، ہر چیز میں پورا قرآن موجود ہے۔ تو میرے دوستو، جس آدمی نے زندگی میں خوشیاں دیکھی، غم کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ساری خوشیاں اور ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کی عزت، اور بڑا دنیا میں لوگ سلام کرنے والے ہیں مگر دین سے دور، تو اس کو جب جہنم کے قریب سے اللہ پاک کہیں گے فرشتے بھائی اس کو گزارو، تو اس سے پوچھیں گے تو نے کوئی خوشی دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں جانتے ہی نہیں کہ خوشی کیا چیز ہے۔ اور ایک آدمی نے ساری زندگی غموں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں گزار دی مگر اللہ کو نہیں بھولا، اللہ کے رسول کو نہیں بھولا، تو اس کو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جو ہے نا جنت کے صرف قریب سے گزار کے لے آؤ۔ جب قریب سے گزار کے لائیں گے تو وہ کہے گا، اس سے کہیں گے بھئی تو نے کوئی غم دیکھا؟ غم کیا چیز ہوتی ہے، پریشانی کیا چیز ہوتی ہے، بیماریاں کیا چیز ہوتی ہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں جانتے ہی نہیں کہ غم کیا چیز ہے، پریشانیاں کیا چیز ہیں، بیماریاں کیا چیزیں ہیں۔ یعنی جنت کے قریب سے گزارنے میں اتنا لطف آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور جو انسان جنت میں چلا جائے گا کیا ہی بات ہے۔ جیسے جنت کی حور کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 70 لباس پہنی ہوگی، اور ہر لباس کا رنگ الگ الگ نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے نا اس کا دل بھی نظر آ رہا ہوگا، اور دل کے اندر اس کے شوہر کی محبت بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس لیے کہ عالم فرما رہے تھے کہ دنیا کی عورتیں تمہیں آخرت کی عورتوں سے غافل نہ کر دیں، اور یہ دنیا کے مکانات تمہیں آخرت کے محلات سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں آخرت سے غافل نہ کر دیں، اس لیے ہم پہلے نمبر پر ایمان والے بنیں، پہلے نمبر پر ہم اللہ کے بندے بنیں، پہلے نمبر پر ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی بنیں، پہلے نمبر پر ہم ساری سنتوں کو اپنے اندر لانے والے بنیں، اور دوسرے نمبر پر ہم تاجر ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہم پائلٹ ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم فلانے ہیں، سارے دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں۔ باقی جو دوسرے نمبر کی چیزیں یہ تو میرے دوستو اس میں عیسائی بھی ہیں، پائلٹ ہندو بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، سارے لوگ ہیں سارے شعبوں میں، اور بہت سارے ویلفیئر کے کام ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔
اس لیے ایک عالم فرما رہے تھے کہ جو مشرکین مکہ تھے، یعنی آپ علیہ السلام سے پہلے وہ حاجیوں کا بڑا اکرام کرتے تھے، اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے اور جو ان کو مختلف قسم کے شربت پلاتے تھے، کھانے کھلاتے تھے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اس کا فائدہ ان کو دنیا میں تو ہوگا، دنیا میں خوشحالی آئے گی، فراوانی آئے گی، مگر آخرت میں جنت میں ایمان کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان والا بنا دے۔ اور میرے دوستو، جیسے ذرہ برابر ایمان ہوگا جس کے اندر، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ذرے کے برابر جس کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ تو بھئی یہ دونوں چیزیں ہیں، ایمان کے ذرے کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے آگے، اور تکبر سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، سامنے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہ ابو ذر آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ بھی ابو ذر کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کو تو میں کیا سارے آسمان والے جانتے ہیں، دو باتوں کی وجہ سے، ایک یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور ایک ان کے اندر عاجزی بہت زیادہ ہے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جیسے درخت جس میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس کے اندر پھل نہیں ہوتے وہ درخت جو ہے نا اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو عاجزی، چھوٹا بننا یہ اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں اللہ پاک یہ بات میرے اندر بھی پیدا فرما دے، اور سارے انسانوں کے اندر، سارے مسلمانوں کے اندر۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے دائرے کو وسیع کریں، چھوٹے سے دائرہ نہیں بنائیں کہ بس میں نے تو اپنے گھر کو دیکھنا ہے، یا میں اپنے دکان کو دیکھنا ہے، یا اپنے بھی بچے کو دیکھنا ہے۔ نہیں میرے دوستو، سارے عالم کو دیکھنا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو دیکھنا ہے۔ اور ایک ہے عمل کی طاقت، ایک ہے فکر کی طاقت۔ اور فکر کی طاقت میرے دوستو یہ بہت بڑی ہوئی، عمل تو آدمی ایک وقت میں ایک ہی کر سکتا ہے، مگر فکر میرے دوستو ساری امت کی کر سکتا ہے۔ اور فکر کا اثر پڑتا ہے، جیسے ہمارے یہ جب روس میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو وہاں سے پرندے جو ہے سردی کی وجہ سے وہیں انڈے دے کے اور ادھر آ جاتے ہیں، ہمارے ٹھٹا کی طرف بھی آ جاتے ہیں گلی جھیل میں۔ تو جو پرندہ بیمار ہو جائے تو اس کا انڈا خراب ہو جاتا ہے، جو پرندہ شکار ہو جائے تو اس کا انڈا خراب ہو جاتا ہے، اور جو پرندہ صحیح سالم تندرست رہے تو اس کے انڈے میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے بڑوں نے بات چلائی کہ محلے کے 100% لوگوں کو نمازی بناؤ۔ اب غریبوں کا محلہ تھا، ایک بہت بڑا آدمی جو وہاں رہتا تھا، یار اس کے بعد کیسے جائیں؟ 3 دن تک فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی اس کو کیسے ہم مسجد میں لائیں، کیسے اس کے پاس جائیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور چوتھے دن اس کے گھر جائے بغیر وہ چوتھے دن مسجد میں آ گیا، یعنی اس کی فکر کے اثرات پڑ گئے۔ اور مرغی بزدل ہوتی ہے، اور جب وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے تو بہادر بن جاتی ہے، اگر شیر بھی آ جائے تو اس سے مقابلہ وہ کرتی ہے، اور اللہ پاک اس کو فراست عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ پورے 21 دن میں ان انڈوں پہ چونچ مارتی ہے، اور وہ اکیلی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو جماعت دے دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم بھی جو ہے نا محنت کریں۔ اب کسی نوجوان کا انتقال ہو جائے تو بیوی سے پوچھے بھائی تو کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہ یہ میرا ساتھ دینے والا تھا، میری مدد کرنے والا تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ باپ سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ بھائی میرا بیٹا تھا، جوان ہوتا، مجھے کما کے لا کے دیتا ہے۔ یعنی سب اپنے آپ پہ رو رہے ہیں، اس کے لیے نہیں رو رہے بھائی یہ جو جا رہا دنیا سے اس کا کیا ہوگا قبر میں۔ تو ساری امت کی فکر اللہ پاک ہمارے اندر ڈال دے، ساری انسانیت کی فکر ڈال دے۔
ہمیں تو اللہ پاک نے پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ساری امت کی فکر کریں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فکر کریں، کیسے ساری دنیا کے انسان دیندار بن جائے ہیں۔ اور ایک بہت بڑے عالم فرما رہے تھے، ہم باتیں کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ بھئی ایک تو باتیں اور کام کی باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کام ہوتا ہے۔ کام کیا ہے؟ تھکنا تھکانا، فکر کرنا، دعائیں کرنا، ساری امت کے لیے گلنا رونا۔ تبلیغ جو ہے نا یہ بے چینی کا نام ہے، غم اور فکر کا نام ہے، تقریر کا نام نہیں ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جو ہے طبلے بجا رہا ہے اور جو گانے گا رہا ہے۔ انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا اور صرف اتنا کہا کہ اوہو اس کی کتنی اچھی آواز ہے، اگر اس آواز میں یہ قرآن پڑھے۔ بس یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ سچ کیا کہتے ہوئے کیا؟ بولو بھئی انہوں نے یہ کہا کہ اس کی آواز کتنی اچھی ہے، اگر اس آواز میں قرآن پڑھے۔ اس نے اسی وقت اپنے ساری چیزوں کو توڑا اور ان کے پیچھے چلا اور وقت کا علامہ بن گیا۔ تو صحابہ لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے تھے، بس ان کی جو ہے نا اصل قدمی طاقت تھی، وہ چل پڑتے تھے، نہ جیب میں پیسے ہیں نہ کچھ ہے، بس مسجد نبوی سے تشکیل ہو گئی، بس چل پڑتے تھے کہ بس اب جانا ہے، یا تو ہماری قبر بن جائے گی یا وہاں اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا فرما دے تو ہم اپنے بچوں پہ بھی محنت کریں، اور یہ فضائل اعمال کی کتاب ہے، اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھا کے تعلیم کریں۔ اس میں بڑا اثر ہے اور بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بچوں میں ورنہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اچھے سے اچھے ہمارے کپڑے بناؤ، اچھے سے گھر میں صوفے ہوں، اچھی سے اچھی الماریاں ہوں، اچھے سے اچھے پردے ہوں، اچھے سے اچھے قالین ہوں۔ تو شرعی طور پہ یہ ناجائز نہیں ہے، مگر دینداری ہوتی تو کیسے پہ غریبوں پہ یہ پیسے لگاؤ اور ہم تو گزارا کر لیں گے جیسے کیسے، دین پہ لگاؤ یہ ہمارا مال۔ تو اس کے لیے ہم سب اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ جیسے آخری بات کی کہ ختم کرتا ہوں، ایک صحابی نے اللہ کی تعریف بیان کی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، یعنی جس کے معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ آنکھ جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اور کوئی گمان میں لانے والا اس کو گمان میں لا ہی نہیں سکتا، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، تعریف کرنے والے اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، وَلَا تُغَيِّرُ الْحَوَادِثِ، اور دنیا میں بڑے سے بڑے حادثات پیش آ جائیں اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور سمندروں کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو وہ جانتا ہے، اور پہاڑوں کے وزن کو وہ جانتا ہے، بارش کے وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کو وہ جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، درخت کے پتوں کو وہ جانتا ہے، اور زمین آسمان کوئی چیز سے چھپا نہیں سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے تھے مگر اس کا منہ دوسری طرف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے تھے، اس کو نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے۔ پھر اس نے 3 دعائیں مانگی، ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری جو آخری عمر ہے اس کو بہت ہی اچھا بنا دینا، وخیر عمل خواتیمہ، اور اے اللہ میرا جو آخری عمل ہے وہ بھی بہت اچھا بنا دینا، وخیر ایام یوم القاک فی، اور یا اللہ میری جو آخری جو تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرتے ہی اللہ سے ملاقات کا دن ہوتا ہے نا، تو آخری جو ملاقات ہوگی اس کو بھی بہت اچھا بنانا، یا ولی الاسلام ثبتنی بھی حتی القاک، اے موت کے والی بھی مجھے اس پر موت تک قائم رکھنا۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جا رہے تھے، بیوی کہہ رہی تھی واحزنا واحزنا، اوہ آج تو بڑے غم کا دن ہے، آج تو بڑی پریشانی کا دن ہے۔ تو انہوں نے آنکھیں کھول لی، اپنی بیوی سے کہنے لگے نہیں واہ تربا، آج خوشی کا دن ہے، آج اللہ سے ملاقات ہوگی، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ہمارے دوست جو صحابہ چلے گئے ہم سے پہلے ان سے ملاقات ہوگی۔
تو ہم بھی ایسی محنت کر لیں، کوشش کر لیں کہ ہماری محنت کا دن خوشی کا دن ہو، تو سب کریں کوشش انشاءاللہ آگے